من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما إلا من تاب مگر وہ شخص جو توبہ کرے وآمن اور ایمان لائے وعمل عملا صالحا اور نیک اعمال کرے فاولئک پس یہ لوگ ہیں یبدل اللہ بدل دیں گے اللہ سیئاتہم حسنات ان کی برائیوں کو نیکیوں کے ساتھ وکان اللہ غفور الرحیم اور ہے اللہ تعالی بخشنے والے رحم کرنے والے۔ اس سے پچھلی دو آیات میں اللہ تعالی نے 3 کبیرہ گناہوں کا ذکر فرمایا تھا، شرک کا، قتل ناحق کا اور زنا کا، اور پھر اللہ نے اس کی سزا بیان فرمائی تھی کہ جو شخص یہ کام کرتا ہے، یہ گناہ کرتا ہے، ان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارے گا۔ چونکہ مرنے کے وقت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی عنایت ہے اپنے بندوں پر کہ مرنے سے پہلے اس نے ہر شخص کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے۔ تو اب توبہ کا اعلان ہے، الا من تاب، ہاں مگر وہ شخص جو توبہ کر لیتا ہے، وآمن اور ایمان لے آتا ہے، وعمل عملا صالحا اور نیک اعمال کرتا ہے، صالح زندگی گزارتا ہے، تو فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، نہ صرف یہ کہ ان کے گناہوں کو اللہ معاف فرمائیں گے بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے کہ یہ اصل میں اس کی بنیاد ہے اس کی توبہ پر، کہ وہ توبہ کس طرح کی کرتا ہے۔ اگر کوئی صدق دل کے ساتھ، ندامت کے ساتھ سچی توبہ کر لیتا ہے، اخلاص کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے، تو اس کی توبہ پر یہ فائدہ مبنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اور وکان اللہ غفور الرحیم، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر رحم کرنے والے ہیں، اللہ تو بخشش کرنے والے ہیں، اللہ تو عنایتیں کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف سے تو دروازے کھلے ہیں رحمتوں کے۔ اس سے کوئی مطالبہ کر کے دیکھے، اس سے کوئی مانگ کر تو دیکھے، وہ ضرور اس کو عطا کرتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ومن تاب، اور جو شخص توبہ کرے، وعمل صالحا اور نیک اعمال کرے۔ پچھلی آیت میں 3 شرطیں ہیں، من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ایک یہ کہ توبہ کرے، دوسرا یہ کہ ایمان لائے، اور تیسرا یہ کہ اعمال صالحہ اختیار کرے۔ اور اس آیت میں 2 شرطیں ہیں، ومن تاب جو توبہ کرے، وعمل صالحا اور نیک اعمال کرے۔ ایمان کی قید اس میں نہیں۔ تو اس سے مفسرین کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو پچھلی آیت ہے کہ جس میں ایمان کا مطالبہ کیا گیا ہے، ایمان کی بات کی گئی ہے، وہ کفار کے لیے ہے، مشرکین کے لیے ہے، اور جو دوسری آیت ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو صاحب ایمان ہیں۔ اسی وجہ سے یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ایمان کہ کوئی شخص بھی گناہوں کے ارتکاب سے ایمان سے خارج نہیں ہوتا، یعنی ورنہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو ارشاد فرماتے کہ وہ ایمان لائے۔ تو ایمان والا بندہ اگر وہ گناہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے تو اس کے لیے 2 شرطیں ہیں، ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ سچے دل سے توبہ کرے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ پھر اعمال صالحہ کی زندگی بسر کرے۔ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، پھر
اللہ بھی اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی جب کوئی بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ بھی اپنے بندے کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ اللہ کو پکارے اور اللہ کی طرف سے جواب نہ آئے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، پس وہ رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، یعنی یہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور پھر اللہ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس پر نظر رحم فرماتے ہیں، نظر شفقت فرماتے ہیں اور اس کو پر رحمت فرما کر اس کو اپنے رحمت کے اندر ڈھانپ لیتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ لا یشہدون الزور، جو گواہی نہیں دیتے جھوٹی، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور جب وہ گزرتے ہیں بے فائدہ کام سے، مرّوا کراما، تو گزر جاتے ہیں معزز طریقہ سے، گزر جاتے ہیں سنجیدگی سے۔ تو چونکہ اہل ایمان کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں تو اہل ایمان کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ یہاں پر لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ زور کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ جھوٹی گواہی کے لیے کذب کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، تو زور کے معنی میں عموم ہے، یہ کذب سے بڑھ کر ہے۔ کذب جو ہوتا ہے وہ صرف کلام تک ہوتا ہے، بات تک ہوتا ہے جھوٹ بولنا۔ جو زور ہے اس کا تعلق بات کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق اعمال کے ساتھ بھی ہے اور اس کا تعلق عقائد کے ساتھ بھی ہے۔ زور کے معنی میں عموم ہے، یہ ہر ایک کو شامل ہوگا، یعنی کسی اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے، قول کے اعتبار سے، عقیدہ کے اعتبار سے کہیں بھی جھوٹ ہو تو اس جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے۔ دیکھیں کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، یہ عقائد سے متعلق گواہی ہوئی۔ اور اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود بناتا ہے تو یہ عقائد کے اعتبار سے جھوٹ ہوا۔ تو اہل ایمان لا یشہدون الزور، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، چاہے وہ جھوٹی گواہی قول کے اعتبار سے ہو، عمل کے اعتبار سے ہو، عقیدہ کے اعتبار سے ہو، کسی اعتبار سے بھی وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور جب وہ گزرتے ہیں لغو کام کے پاس سے، بے فائدہ کام کے پاس سے، کہ جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے، تو مرّوا کراما، تو وہاں سے گزر جاتے ہیں سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ، کریمانہ انداز میں، معزز ہو کر وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ یہ عموماً آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سڑک کے اطراف میں مختلف تماشائی اپنا وہ تماشا کر رہے ہوتے ہیں، تو بالکل بے فائدہ سی ایکٹیویٹی ہے، بے فائدہ سا کام ہے، تو وہاں پر اس طرح کی بہت ساری چیزیں، تو مرّوا کراما، وہاں سے معزز طریقے سے گزر جانا چاہیے، وہاں پر کھڑے ہو کر تو اس ہجوم کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ پہلے جو گویے ہوتے تھے تو وہ اسی طرح سڑک کے کناروں پر کھڑے ہو کر وہ گایا کرتے تھے اور لوگ ان کے پاس جمع ہو جاتے تھے اور ان پر پیسے پھینکا کرتے تھے جو کچھ ان کے پاس ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ سفر پر جا رہے تھے تو اسی طرح ایک بین نے تماشا لگایا ہوا تھا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہاں سے بڑے سنجیدگی کے ساتھ گزر گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا گیا کہ اس طرح یہ معاملہ تھا، عبداللہ ابن مسعود اس طریقے سے وہاں سے گزر گئے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام خوش ہوئے اور فرمایا کہ ابن مسعود تو کریم ہو گئے، ابن مسعود کریم ہو گئے، یعنی معزز ہو گئے، اس لیے کہ اللہ نے ان کا وصف بیان فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بھی تلاوت فرمائی، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ آیت بھی تلاوت فرمائی کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، کہ جب وہ وہاں سے گزرتے ہیں تو بڑی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ کریمانہ انداز میں وہاں سے گزر جاتے ہیں، ان لغو کاموں میں مشغول نہیں ہوتے۔ والذین، اور وہ لوگ اذا ذکروا بآیات ربہم، جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ان کے رب کی آیات، لم یخروا علیہا، نہیں گر پڑتے ان پر، صما و عمیانا، بہرے اور اندھے ہو کر، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس سنتے رہے اور سنتے رہے اور سنتے رہے اور بس اس کو اوپر جتنا عمل ہو سکا کر سکے اور بس اس طرح، اہل ایمان کا یہ وصف نہیں، بلکہ اہل ایمان اللہ کی آیات میں خوب غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کی حلال کردہ چیزوں میں غور کر کے اس کو حلال سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں،
حرام کردہ چیزوں میں غور کر کے اس کو حرام سمجھ کر ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی اللہ کی آیات قرآنیہ میں، آیات تنزیلیہ میں غور و فکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تدبر کا اس میں یعنی یوں سمجھیں کہ حکم دیا ہے۔ تو تدبر کائنات میں بھی کیا جاتا ہے، تدبر اللہ کی آیات میں بھی کیا جاتا ہے۔ اہل ایمان نہ یعنی آیات تکوینیہ میں نہ غفلت برتتے ہیں، نہ آیات تنزیلیہ میں غفلت برتتے ہیں۔ دونوں جگہ پر اہل ایمان بڑے غور و فکر کے ساتھ، تدبر اور تفکر کے ساتھ کام لیتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، یقولون، جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، ہب لنا، عطا کر ہمیں، من ازواجنا، ہماری بیویوں سے، وذریاتنا، اور ہماری اولاد سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا، اور کر دے ہمیں، للمتقین اماما، پرہیزگاروں کا پیشوا۔ یعنی وہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یعنی صرف وہ پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ وہ چاہتا ہے کہ میری بیویوں سے اور میری اولاد سے مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک ملے۔ تو متقی اور پرہیزگار، اللہ کا مطیع بندہ، فرما بردار بندہ، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اسی وقت ہوگی کہ جب اس کی اولاد اور اس کی بیوی اور اس کے اہل خانہ وہ بھی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہوں گے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ یہ کہتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم متقی اور پرہیزگار ہوں، بلکہ ہمیں ہادی کے ساتھ ساتھ مہدی بھی بنا دے۔ یعنی ہم لوگ ہمیں دیکھ کر ہدایت پکڑیں، ہمیں پرہیزگاروں کا امام اور پیشوا بنا دے۔ یعنی ہم اس طرح ہمیں یہ اوصاف عطا فرما کہ لوگ ہمیں دیکھ کر وہ راہ راست پر آنے لگ جائیں۔ یہ ان کی دعا ہوتی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی اولاد آپ کی بہت مطیع اور فرما بردار ہے، کیا نسخہ ہے اس کا خاص؟ فرمایا کہ التحیات میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کے بعد میں قرآن کی اس آیت کو اپنا معمول بنا چکا ہوں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ کیونکہ جو احادیث مبارکہ میں دعائیں ہیں یا جو قرآن کی دعائیں ہیں اس کو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی اس کے بعد یا اس سے پہلے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس دعا کو اپنی نماز کا معمول بنا چکا ہوں، اپنی نماز کا حصہ بنا چکا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتا ہوں۔ تو اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس دعا کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری اولاد کو میرا فرما بردار اور میرا مطیع بنا دیا ہے اور اس کو نیک کام میں لگا دیا۔ تو یہ دعا یاد کر لینی چاہیے، اس کو ہمیں اپنا معمول بنانا چاہیے کہ ہم خود نماز کے پابند ہیں، ہم خود نیکی کے پابند ہیں، تو ہم اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو، ان کو بھی نیکی کا پابند بنائیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہیں۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، یجزون الغرفۃ، جو بدلہ دیے جائیں گے بالا خانوں کے ساتھ، بما صبروا، بسبب اس کے جو انہوں نے صبر کیا ہے۔ تو صبر چونکہ صرف مصیبت پر صبر نہیں ہوتا، صبر یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو گناہ کرنے کی پوری قوت اور طاقت ہے، پھر اس سے وہ رک جاتا ہے، یہ بھی صبر ہوتا ہے۔ یہ صبر علی المعصیہ ہے، معصیت سے رک جانا۔ اور اگر کوئی آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، تو بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں کہ اس کے نماز، اس کے تلاوت، اس کا ذکر، یعنی اس کی جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے اس سے اس کو ہٹانے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ صبر علی الطاعہ ہوتا ہے، وہ اس پر قائم رہتا ہے، تو یہ صبر علی الطاعہ ہوتا ہے۔ تو صبر کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یجزون الغرفۃ، جن کو اللہ بالا خانے عطا فرمائیں گے، بڑے بڑے مکانات اللہ ان کو جنت کے اندر عطا فرمائیں گے، بما صبروا، بسبب اس کے کہ جو انہوں نے صبر کیا ہے، یعنی نیکی پر صبر کیا، گناہوں سے بچنے پر صبر کیا، اور نیکی کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے لوگوں کی طرف سے جو مصیبتیں آئیں ان پر صبر کیا۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا، اور پیشوائی کیے جائیں گی اس میں، تحیۃ و سلامہ، تحیت کے ساتھ، خیر و برکت کے کلمات کے ساتھ، اور سلامتی کے کلمات کے ساتھ۔
یعنی پیشوائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اطراف میں کھڑا کر دیں گے جو ان کے لیے تحیت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام قولا من رب الرحیم، یہ جملے ان کے لیے کہیں گے، یہ اس سے خوش ہوں گے، یہ ان سے معزوز ہوں گے کہ ہمارے رب نے ہمیں سلام بھیجا ہے، ہمارے رب کی طرف سے ہمیں سلام پہنچ رہا ہے۔ تو وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خالدین فیہا، یہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، حسنت مستقرا و مقاما، بہت اچھی جگہ ہے عارضی مقام قیام گاہ کے اعتبار سے اور مستقل قیام گاہ کے اعتبار سے، یعنی جنت ایسی جگہ ہے کہ جس کو تھوڑی دیر کے لیے بھی ٹھہرنا وہاں نصیب ہو جائے تو اس کے لیے بھی بہت اچھی ہے۔ اہل ایمان کے لیے تو وہ تو مقام ہے، اللہ نے یہ تو ان کا گھر بنا دیا ہے، یہ تو اللہ نے ان کا مستقل ٹھکانہ بنا دیا ہے، اگر کسی کو تھوڑی دیر کے لیے رہنا بھی وہاں نصیب ہو جائے تو اس کے لیے بھی حسنت، یہ تو بہت بہتر جگہ ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، یہ اللہ نے اہل ایمان کے اوصاف بیان فرمائے ہیں، اور آخر میں اللہ نے ارشاد فرمایا، آپ فرما دیجئے، ما یعبأ بکم ربی، نہیں ہے پرواہ تمہاری میرے رب کو، تمہاری میرے رب کو کوئی پرواہ نہیں ہے، لولا دعاؤکم، اگر تم اس کو نہ پکارو، تم نہیں پکارو گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی سلطنت کم ہو رہی ہے، تم نہیں پکارو گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی شان کم ہو رہی ہے یا اس کی شان گھٹ رہی ہے۔ ما یعبأ بکم ربی، تمہاری تو میرے رب کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے بالکل، لولا دعاؤکم، اگر تم نہ پکارو گے، فقد کذبتم، پس تم تو جھٹلا چکے ہو، فسوف یکون لزاما، پس ان قریب لازم ہونے والا ہے، یعنی تم نے اس سے پہلے بھی اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے، اور اگر یہاں پر بھی تم اللہ کی آیات کو جھٹلاؤ گے تو عنقریب مڈ بھیڑ ہونے والی ہے، عنقریب اس کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ یہ دونوں اعتبار سے فرمایا گیا ہے کہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے وہ غزوہ بدر میں دکھایا کہ تمہیں جو سزا ملنے والی تھی وہ دنیا میں تمہیں مل گئی، اور مرنے کے بعد ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے ہے اور دائمی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس پچھلے رکوع میں اہل ایمان کے 12 اوصاف بیان کیے ہیں۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان کو بار بار پڑھیں، ان کو بار بار دیکھیں، بار بار ان کو سمجھیں، اور پھر اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کریں۔